دوستو، اس وقت جو مسئلہ چل رہا ہے کہ شاتم رسول اور گستاخ رسول ایک بڑا ہی مجرم اور کمینہ انسان، جس نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور نازیبا الفاظ کہے، اللہ تعالیٰ کے شکر سے اور مسلمانوں کے عشق سے لبریز جذبے کے نتیجے میں اس بدبخت انسان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو اریسٹ کر لیا۔ لہٰذا اس میں وہ تمام مسلمان جنہوں نے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی طرح اس بدبخت اور ملعون انسان کو اریسٹ کروانے میں کوشش کی، مظاہرے کیے، اور جس طرح کی انہوں نے کوشش کی اور ان کے کوشش کے نتیجے میں اس کو اریسٹ کیا، وہ سب شکریہ کے مستحق ہے پوری امت مسلمہ کی طرف سے۔ لہٰذا ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو حضور کا سچا عاشق اور شیدائی بنائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لہٰذا اس وقت اس نے جو ایسا خطرناک اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دینے والا اور زخمی کر دینے والا بیان دیا، اس پر ہندو دھرم کے جو مذہبی رہنما ہے، مذہبی گرو ہیں، انہوں نے بھی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا مذہب قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جائے یا کسی کے مذہبی رہنما کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے جائے۔ لہٰذا ایودھیا کے پجاریوں نے اور وہاں کے مندروں کے دھرم گروؤں نے یہ بات کہی، اور انہوں نے سخت ترین الفاظ میں اس بدبخت انسان کی مذمت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اس نے کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ لہٰذا چونکہ اس طرح کے معاملات پر بولنے والے غیر مسلم کم ہی ہوتے ہیں جو انصاف کا ساتھ دیتے ہیں، قانون کا ساتھ دیتے ہیں، سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور لہٰذا ان کے ان بیانات کو سنیے اور آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ تمام غیر مسلموں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ہمارے مذہبی رہنما یہ بھی حق کا ساتھ دیتے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس طرح ان غیر مسلم بھائیوں کی جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح مدد کی ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو۔ لہٰذا اس سے پہلے جو ایک اور شاتم رسول تھا جس کے خلاف مسلمانوں نے سخت مظاہرے کی، اور مسلمانوں نے قانونی انداز میں اس طرح مظاہرے کیے کہ نہ کوئی جانی نقصان ہوا، نہ مالی نقصان ہوا، نہ کسی کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا، نہ کسی کی دکان کو نقصان پہنچایا گیا، نہ کوئی املاک یا کسی چیز میں آگ لگائی گئی، کچھ نہیں۔ مسلمانوں نے سکون سے، شانتی سے، اطمینان کے ساتھ مظاہرہ کیا اور اپنا احتجاج درج کروایا، جس کو غیر مسلموں نے بھی مانا اور تسلیم کیا کہ قانون کے مطابق انہوں نے کام کیا اور کوئی توڑ پھوڑ نہیں مچائی کہ جس طرح بدماش اور گنڈوں کی طرح کسی مکان میں گھس جائے، کسی کی دکان میں گھس جائے، اس کو لوٹ لے، اس کو نقصان پہنچائے۔ اس طرح کی حرکت اللہ کے شکر سے مسلمانوں نے نہیں کی، اور اس سے غیر مسلم متاثر بھی ہوئے۔ لہٰذا اب جو مذہبی رہنما ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہنے والے اس مجرم، ملعون، بدبخت، شقی اور جہنمی انسان پر سخت ترین الفاظ میں رد کیا، آپ ان کے اس بیان کو سنیے اور آگے بھی شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ہم संतों को یہ سکھایا جاتا ہے کہ کسی بھی व्यक्ति کے خلاف आक्रोशित होके और इस तरीके से बयान देना, मार काट के बारे में, या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कोल भील, निषाद राज, बानर, भालू, बंदर सभी को गले लगाया। हम संत होने के बाद इस तरीके से हिंसक बात करे, किसी को भड़काने का बात करे, किसी एक कौम के बारे में कोई खिलाफ बयानबाजी करे, ये कतई सही नहीं है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कार्य संतों को नहीं करना चाहिए, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ज्ञानदास जी महाराज ने यहाँ पे अड़गड़ा मस्जिद है उसका सौंदर्यीकरण कराए थे। महाराज जी ने जो है यहाँ पे इस तरीके से अयोध्या से हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई संतों को